بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید ستی اور آج ایک اور بڑے فراڈ سے پردہ اٹھائیں گے۔ پاکستان میں جس تیزی سے آپ کو دیکھا کہ فراڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب تک کہا جا رہا ہے کہ جناب لوگ معصوم ہیں، لالچی ہیں یا لوگوں کی فراڈیوں کے نظر میں آ جاتے ہیں تو اس وقت تک یہ فراڈ چلتا رہے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں بات کروں گا روڈن انکلیو۔ یہ روڈن جو ہے وہ کوئی انگریزی نام نہیں ہے، یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح یعنی جال سازوں نے یا نوسر بازوں نے کیا ڈرامہ بازی کی ہے اور روڈن نام کیسے پڑا اور اس پہ کیا ہوتا رہا ہے۔ روڈن انکلیو جو اڈیالہ روڈ اور چکری روڈ میں تھوڑا سا اس میں کمپریہنسو ڈیلی اس پہ سٹوریز کروں گا۔ ہماری جو انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے ڈیلی سپریم کی، اس پہ کام کر رہی ہے اور پوری کمپریہنسو رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈبل شاہ کی طرح ایک بہت بڑا دھندا ہے اس میں۔ پہلے جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عثمان قریشی کے والد تھے شاہد اسلم قریشی، جو کہ اڈیالہ روڈ پہ انہوں نے نیا جہان کے نام سے ایک شروع کیا تھا۔ یہ پہلے کوئی مسجدوں کے لیے چندہ شندہ اکٹھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہ مبینہ طور پر انہوں نے گیم شروع کی۔ لیکن 2012 سے لے کے 2018 تک انہوں نے جو پلاٹنگ کی، لوگوں کو کیا اور پھر یہ غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے آتے ہیں عثمان قریشی، جن کا تعلق گجرات سے ہے۔ یہ دو اور کریکٹر کو ساتھ ملاتے ہیں، ملک عمران گجر خان سے اور ملک اسد عباس نتھوکا، یہ بھی بعد میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے جناب پہلے سے ہی یعنی ایک مبینہ طور پہ ان پہ فراڈ اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ لوگوں کے کروڑوں روپے انہوں نے ضائع کروائے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر اللہ خٹک کس طریقے سے یہاں انٹر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں اور اس پورے مافیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے، میں لیکن آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بتاؤں گا۔ آج میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سوسائٹی اس وقت مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ اس سوسائٹی کے تھرو تیزی سے جو چیزیں کیسے چلیں، یعنی یہ تین کریکٹر آئے، انہوں نے آ کر پہلے 2020 کے بعد ملک اسد عباس نڈوٹھا آ گئے، پھر انہوں نے آ کے فائلیں بیچنی شروع کری۔ اس وقت تک روڈن انکلیو یعنی 10 لاکھ سے زائد فائلیں بیچ چکی ہیں اور 100 ارب سے زائد پیسہ انہوں نے اٹھا لیا ہے مارکیٹ سے۔ اب اس میں اپنی نوزر بازی کو انہوں نے آگے جانے کے لیے میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر اللہ خان کو بھی خٹک کو بھی ملوا دیا۔ آپریشن ضرب عزم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، انہوں نے دیا، ان کا کتنا پیسہ انویسٹمنٹ ہے یہاں پر، اور وہ لوگوں کو اب سرپرستی کیسے کر رہے ہیں۔ عارف چودھری کون ہے، وہ کیسے وہ کیا ڈیل ہوتی رہی ہے۔ پھر ایک اور نامی گرامی صحافی جو ہے وہ آج کے پریس کلب کے جو کوئی مقدمات ہو جائیں تو وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی ایک ہونڈا گاڑی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حنیف عباسی اور ڈی جی فاٹا جو پہلے تھے، روڈن 2 کا جو معاملہ ہے 11-12 کروڑ کا، وہ کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتے ہیں۔ پھر اس میں ملک ابرار کا انٹری ہونا، مریم اورنگزیب اور ان کے بھائی کا انٹری ہونا، اور ایڈوانس چیک کس کس کے پاس گئے ہیں، ایف آئی اے کی اور جو آر ڈی اے کے جو ملازمین تھے ان کا راولپنڈی پی سی اور دیگر مختلف ریسٹورنٹ میں وہ کیسے کیسے ملاقاتیں اور کیسے وہ چیزیں دی گئی۔ اور اس وقت 313 گھروں کے ناموں پر ابراہیم عبداللہ اسیری جو ہے ایک سعودی ہیں، ان کو کیسے کیش کیا جا رہا ہے اور چائنیز کو وزٹ کرا کے کیسے چارج کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ روڈن انکلیو اس وقت مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ یعنی فاٹا سے جو انہوں نے چکری روڈ پہ 2 نمبر طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک مل جائے، ان کو این او سی مل جائے۔ جب آر ڈی اے کو پتا چلا تو آر ڈی اے نے خط لکھ دیا اس کو فاٹا کو، اور فاٹا نے وہ بھی وہ کر دی، یعنی انڈر پروسیس ڈال دیا۔ اور اڈیالہ جول اور دونوں، اور ٹوٹل جو لینڈ انہوں نے شو کی ہے آپ اندازہ کریں کہ 334 کنال کی این او سی دینے کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جو 1 ملین سے زائد فائلیں بیچی ہوں، 100 ارب سے زائد پیسہ اکٹھا کیا ہو، اب ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس میں بہت سے کریکٹر ہیں، بہت سے میرے پاس ثبوت ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں آپ کو یہ ایک ایک ڈیٹیل جو ہے نا اس میں ہم بات کرتے رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ معاملہ کہ اس میں کیا مریم نواز نوٹس لے گی، نیب جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہے گی، ایف آئی اے خاموش بیٹھی رہے گی، جب غیر قانونی طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ این او سی جب کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس 95% جو ہے وہ شاملات ہے اور ان کے پاس روڈ نہیں ہے، پورا انفراسٹرکچر نہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کو اڈیالہ روڈ پہ این او سی نہیں ملے گی۔ یہ چکری 2 والی سائڈ پہ گئے، وہاں پر بھی ان کے ساتھ ان کو سمجھ آ گئی۔ اب ظاہر ہے یہ چند لوگوں کو ملا کے، پولیٹیشین کو بھی اور ان کو پیسہ کھلا کے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں پوری ڈیٹیل کمپریہنسو ڈیٹیل میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ہم سٹوری رکھوں گا، جو ہماری ٹیم نے ایک پوری جو ڈیلی سپریم میں ایک سٹوری وہ آپ سے شیئر کریں گے تو آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ یعنی سی ای او رحیم الدین نعیم روڈن جو ہے، یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی انگریزی نام نہیں ہے۔ روڈن ہے
رحیم الدین نعیم کے نام پر، یعنی اس کے نام پہ آر ہے، یو دین ہے اور نعیم ہے، اور پھر انہوں نے جو ایک کمپنی بنائی ہے جناب، اس کمپنی کی بھی کچھ اکاؤنٹس وغیرہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کمپنی بھی انہوں نے کہا جی اپنی بیگمات کے ناموں پہ ہم نے بنا دینی ہے۔ تو یہ جناب ان تینوں نے کی اس وقت، یعنی جو اس میں اہم کرتا درتا ہے وہ آپ کا رحیم الدین جو نعیم ہے، وہ کہیں سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سامنے آنے والے کریکٹر ہی نہیں ہے۔ عثمان قریشی سامنے نہیں آئے گا، آنے والا کریکٹر نہیں ہے۔ ملک عمران سامنے نہیں آئے گا، کیوں نہیں سامنے آئیں گے؟ کمپریہنسو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ملک اسد عباس جو ہے وہ کون ہے؟ پہلے کہاں پہ وہ نوسر بازی کرتے رہے ہیں، پھر اسی طرح جی ایم مارکیٹنگ جو راشد ہے وہ ٹائمز میں کس طریقے سے فراڈ کر کے یہاں پر کیسے پہنچے، اور سب سے بڑا میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر اللہ خٹک صاحب جو ہیں وہ کیسے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کو کالز کر رہے ہیں، کمشنر کے ساتھ نے ان کے اوپر ایف آئی آر کیسے کروائی، کہ انہوں نے کیسے اس کو برائب کرنے کی کوشش کی، تھانہ رواد میں کیوں ایف آئی آرز ہوئیں، اور اسلام آباد میں کیسے ایف آئی آر ہوئی۔ یہ مکمل جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو اگلی سٹوری میں بتاتا ہوں۔ اور اس وقت یہ نوسر باز کیا کر رہے ہیں، ان کے میں سے جو بڑا نوسر باز ہے وہ کیا ملک سے باہر فرار ہونے کو ہے، کیونکہ حالات بڑے تنگ نظر آ رہے ہیں ان کے لیے، اور جو متاثرین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس پہ میں اگلی سٹوری میں بتاتا ہوں۔